أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے اس بیٹھک کو قبول فرمائے، ہمارے اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم جب اس مجلس سے برخاست ہوں گے، اس وقت ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کا ایک بہترین نمونہ ہمارے دل و دماغ میں ڈال دیں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں اصل چیز شروع کرنے سے پہلے ایک دو تین باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام لیکچر یا پھر بیان نہیں ہے جس میں مقرر ایک موضوع کو اختیار کرتا ہے اور اس میں عوامی انداز میں اپنی بات کے اندر جاذبیت پیدا کرتے ہوئے، اسے دلچسپ بناتے ہوئے اپنی بات پیش کرتا ہے۔ یہ ایک کلاس کی شکل ہے، یہ ایک علمی مجلس ہے جس میں آپ کو بالکل اختیار ہے کہ جب بولنے والا بول رہا ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ روک کر پوچھ سکتے ہیں۔ عام بیانات میں ہوتا نہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، بیان کرنے والا بیان کرتے رہتا ہے، آپ سنیں یا نہ سنیں، آپ سوئیں، آپ جاگیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو اپنی بات سناتے جاتا ہے نا۔ اور اس میں عام طور پر موٹی موٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں، زیادہ گہری علمی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو مجلس جس میں آپ تشریف فرما ہے، یہ ایک علمی مجلس ہے اور اس کی شکل ایک کلاس کی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ آرام سے پوچھ سکتے ہیں اور اسے کلیریفائی کر کے آپ اپنی بات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ پہلا اعلان۔ دوسرا اعلان یہ کہ آپ کے پاس جو میٹیریل دیا گیا ہے، اس میں دو موضوعات پر میٹر جمع کیا گیا ہے۔ پہلا موضوع ہے الایمان باللہ، اور دوسرا موضوع ہے الایمان بیوم القیامہ، یوم القیامت پر ایمان، جو کہ آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو ہم یوم القیامہ کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اسی طریقے کا کوئی ایک ورکشاپ انشاءاللہ چلائیں گے۔ آج ہم یہ جو ورکشاپ چلا رہے ہیں، اس کا موضوع ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور اس سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں جو عام طور پر لوگ نہیں جانتے، بہت ساری علمی باتیں، گہری باتیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے، عام طور پر لوگ اسے نہیں جانتے۔ عام طور پر بیانات میں یہ باتیں نہیں آتی، بیانات میں، لیکچرز میں، ہے نا، خطبوں میں ان موضوعات کو خطبہ اور بات کرنے والے چھیڑتے نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی علمی موضوع ہوتا ہے اور یہ موضوعات مدارس میں اور علمی مجلسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے
یہ جو آپ کے سامنے ہے اس میں الایمان باللہ، یہ آج ہمارے اس مجلس کا موضوع ہے، انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو بات چلیے آغاز کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس میٹیریل کو فالو کرتے جائیں۔ اس میٹیریل کو ہم نے انگلش میں بنایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم اردو بولتی ہے، اردو سمجھتی ہے، لیکن پڑھتی نہیں ہے نا۔ ہماری قوم پڑھتی انگریزی ہے، بولتی اردو ہے، سنتی اردو ہے، لیکن اردو پڑھنے کا ہمارے ہاں، آپ کے ہاں نہیں ہے تو مدراس میں تو اور وسط ہے، مدراس میں اور حالات خراب ہیں، ہے نا۔ یہاں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے نوجوان، ہماری قوم جو زیادہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے، انگریزی سے اس کا زیادہ تعلق ہے، تو اس میٹیریل کو ہم نے انگریزی میں بنایا ہے، لیکن گفتگو ہماری پوری اردو میں ہوگی، اور ہم اس کی توضیح اور اس کی تشریح بھی اردو میں کرنے والے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس میٹیریل کو فالو کریے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا ورکشاپ کا موضوع ہے الایمان باللہ، ایمان اللہ پر لانا، یہ اس کا موضوع ہے۔ تو اس موضوع کا پہلا لفظ ہے الایمان، اس موضوع کا پہلا لفظ ہے الایمان۔ تو چلیے الایمان کے اس لفظ میں کتنے سارے خزانے ہیں اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الایمان یہ لفظ قرآن میں جا بجا استعمال ہوا ہے، اور احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اب ایمان کے لفظ کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا عربی زبان کے اعتبار سے، آپ جائیں گے کسی بھی عربی ڈکشنری کو لیں گے، آپ اسے کھولیں گے تو چونکہ لفظ عربی میں ہے تو اس کا معنی آپ کو اس ڈکشنری میں یہ لکھا ہوا ملے گا کہ آپ بھروسہ کریں، آپ بھروسہ کریں، یقین کریں، ٹو بلیو فرملی، ہے نا، آپ بھروسہ کریں۔ الایمان کا معنی عربی اعتبار سے، عربی زبان میں بھروسہ کرنے کا ہے۔ اب بھروسہ ہوتا کہاں ہے؟ بھروسہ ہوتا ہے دل میں، بھروسہ آدمی کرتا ہے دل میں، یقین کرتا ہے آدمی دل میں۔ تو یہ ہو گیا اس کا عربی کا معنی۔ لیکن شریعت نے اس لفظ کے معنوں میں دو تین باتوں کو ایڈ کیا ہے۔ اگر آپ اسلامی جتنے بھی ٹرمینالوجیز ہیں اسے آپ اٹھا کر دیکھیں گے، یہ سب عربی میں ہیں، یہ سب عربی میں ہیں، لیکن اسلام نے ان معنوں میں اضافہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر حج، لفظ حج کا معنی ہے محنت کرنا، لفظ حج کا معنی ہے محنت کرنا۔ اب اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا کہ ذوالحجہ کے مہینے میں آج سے لے کر 13 ہجری کے درمیان آدمی مکہ جائے گا، مینا جائے گا، عرفات جائے گا، مزدلفہ جائے گا، وہاں مختلف عبادات کرے گا۔ ان تمام عباداتوں کو جوڑ کے اسلام نے کہا اسی کو حج کہتے ہیں، اسی کو حج کہتے ہیں۔ تو لغوی اعتبار سے اس کا معنی محنت کرنے کا ہے، عربی زبان سے کے اعتبار سے اس کا معنی محنت کرنے کا ہے، اور اسلام نے اس میں اور معنوں کو ایڈ کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے الایمان کا معنی بھروسہ کرنا ہے عربی اعتبار سے، لیکن اسلام نے اس میں اور اضافے کیے ہیں۔ کیا اضافے کیے؟ اسلام نے کہا کہ ایمان جو ہے نا یہ صرف بھروسہ کرنا نہیں ہے، اسلام نے کہا کہ اس میں اور دو چیزوں کو ایڈ کر لیجئے۔ پہلا یہ کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے بھروسہ کرنا، اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اسی لیے آپ کے سامنے دیکھیے ڈیفینیشن ہے، الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان۔ پہلے صفحے میں دیکھیے آپ، یہی ایمان کا ڈیفینیشن ہے، اسے ہر آدمی کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ عام مغالطہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا معنی صرف بھروسہ کرنا ہے، جبکہ ایمان کا معنی کیا ہے؟ عمل بھی ہے۔ ایمان میں کون داخل ہے؟ عمل بھی داخل ہے۔ عمل اور بھروسہ یہ دونوں کو جوڑ کے اسلام نے کہا یہی ہے ایمان۔
اب ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل کا کوئی دخل نہیں بھروسہ کرنے میں. بھروسہ کرنا یہ ایمان ہے، عمل الگ چیز ہے نا. یہی تو ہم سنتے آ رہے ہیں. لیکن آپ سلف الصالحین اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں باب باندھا، الایمان قول و عمل. باب کیسے باندھا؟ کہا الایمان قول و عمل. ایمان کہنے کا بھی نام ہے اور بھروسہ کرنے کا بھی نام ہے، عمل کرنے کا بھی نام ہے. اسی لیے عمل اور بھروسہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. آدمی اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. اگر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا ایمان گھٹتا ہے. اس کے لیے سب سے زبردست مثال جو بخاری اور مسلم کی روایتوں میں ہم دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ حنظلہ رضی اللہ عنہ، ہم جانتے ہیں حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے زبردست صحابی گزرے ہیں جو احد کے لڑائی میں شہید کر دیے گئے، اور ان کا لقب پڑا غسیل الملائکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ غسیل الملائکہ ہے. ان کی وفات پر انہیں غسل دینے والے ملائکہ تھے. اللہ اکبر. بہت بڑے صحابی ہیں، ایمان کا پہاڑ تھے. ایک مرتبہ یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ. حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا. تو راستے میں ان کی ملاقات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے، اور ابو بکر صدیق نے کہا کہ حنظلہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو بدری ہو، بدر کے میدان میں تم نے داد شجاعت دی، تم تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہو. ہم جانتے ہیں تمہارے دل میں ایمان ہے، تم اپنے آپ کو منافق کیوں کہہ رہے ہو؟ تو حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت پر گفتگو کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم پر گفتگو کرتے ہیں، قیامت کی بات ہوتی ہے نا، ایمان افروز باتیں ہوتی ہیں. تو ان ساری چیزوں پر میرا یقین اتنا ہوتا ہے گویا کہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، گویا کہ ان چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں. ایمان اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب گھر میں پہنچتا ہوں، اہل و عیال کے ساتھ مل بیٹھتا ہوں، یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. یہ یقین، یہ بھروسہ جو دیکھے جیسا ہے یہ تو نہیں ہوتا، بھول جاتا ہوں میں. تو میرے دل میں ایمان گھٹ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منافق کے ساتھ ہوتا ہے، مومن کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ بھائی اگر یہ معاملہ ہے تو یہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہے، ہمارا بھی تو یہی معاملہ ہے. اگر تم منافق ہو نعوذ باللہ تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہے. تو چلو بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے. دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں پہنچتے ہیں. دونوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساعتن فساع یا حنظلہ، یہ جو ایمان ہے نا یہ ہر گھڑی اور ہر آن بدلتے رہتا ہے. کبھی چڑھتا ہے، بڑھتا ہے، اور کبھی گھٹتا ہے. آپ اچھے اعمال کرتے ہیں، دینی مجلسوں میں جاتے ہیں، دینی باتیں سنتے ہیں، کار خیر میں شامل ہوتے ہیں، دوسرے اچھے کاموں میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ ایمان بڑھتا ہے. آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ یقین پیدا ہوتا ہے اور کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اچھائی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جیسے رمضان میں آپ دیکھتے ہیں، رمضان میں آپ تراویح پڑھتے ہیں تو آپ کا من کرتا ہے کہ تہجد پڑھیں. آپ تہجد پڑھتے ہیں، دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں، آپ کا من کرتا ہے کہ آپ تلاوت کلام پاک کریں اور دین میں انوالو ہوں اور اچھی باتیں کریں. ہوتا نہیں ہوتا. اس وقت آدمی کا ایمان بڑھتا ہے. جب وہ ان چیزوں سے دور ہوتا ہے، مجلسوں سے ہٹتا ہے، تو اس کا ایمان گھٹتا ہے. اور خاص طور پر جب کوئی آدمی نعوذ باللہ برائی میں ملوث ہوتا ہے، برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ گھٹتے گھٹتے دل میں ایمان صفر ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یشرب الخمر، شراب پینے والا شراب نہیں پیتا یہاں تک کہ اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے.
زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. معنی یہ کہ جب یہ بڑے گناہ میں آدمی ملوث ہوتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. جب وہ برائی سے ہٹتا ہے تو پھر اس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے. تو جب آدمی بڑے گناہ کرتا ہے تو ایمان گھٹتے جاتا ہے. اسی لیے ہماری شریعت نے آپ کے ایمان کو ہمیشہ بڑھا کر رکھنے کے لیے 5 وقت کی نماز روزانہ رکھا ہے. اور جمعے کی نماز کو اسلام نے فرض قرار دیا. سال میں 1 مرتبہ رمضان. یہ سب ہوتا کیا ہے؟ آپ کے ایمان کی تربیت، آپ کے ایمان کی تازگی. اگر یہ نہ ہو تو ایمان گھٹتے جاتا ہے. آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کو بھلا دیتا ہے، نعوذ باللہ. تو اس بات سے یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو گئی، ایمان اور عمل کا گہرا تعلق ہے. ایمان اور عمل یہ کوئی 2 چیز نہیں ہے بلکہ یہی چیز ہے. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضیع ایمانکم. مفسرین نے کہا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ سبحانہ و تعالی نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا. ہم جانتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو شروع کے 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے کہ نہیں. بعد میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز میں قبلہ تبدیل کر لیا ہے کہ نہیں، ہم جانتے ہیں. تو جب یہ ہوا تو مدینے کے منافق، مدینے کے یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اچھا اب اگر آپ نے قبلہ بدل لیا ہے تو 17 مہینوں کی نماز کا کیا؟ 17 مہینوں کی نماز کا کیا وہ ضائع ہو گئے؟ تو اللہ نے کہا ان اللہ لا یضیع ایمانکم. اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرتا. مفسرین نے کہا یہاں پر ایمان کا معنی نماز ہے. اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرتا، یہ ہے اس کا مقصد. اللہ نے نماز کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے. نماز عبادت ہے، ایمان بھروسہ ہے، نماز عمل ہے، ایمان دل کا عمل ہے. اللہ نے کہا کہ یہ جو نماز جو ظاہری عبادت ہے یہی ایمان ہے. تو یہاں پر عمل کو اللہ نے کیا کہا؟ ایمان کہا. تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان میں عمل داخل ہے. ایمان میں عمل داخل ہے. ہندوستان کے بہت سارے مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیم ہوتی ہے کہ ایمان اس میں عمل داخل نہیں ہے. ایمان صرف بھروسے کا نام ہے. آپ چاہے جیسا بھی عمل کریے ایمان اس سے متاثر نہیں ہوتا. یعنی ایک آدمی کے دل میں ایمان اتنا ہی ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے، جب وہ حج کرتا ہے، جب وہ جہاد لڑتا ہے، جب وہ کار خیر میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے. تو اس وقت جو ایمان ہوتا ہے وہی ایمان اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ برائی کرتا ہے نا. یہ مشہور عقیدہ ہے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ عمل آپ کا خطرناک اس کا تعلق ہے آپ کے عمل سے. اور اللہ دیکھیے قرآن میں صاف کہہ دیا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اللہ نے کہا مومنین تو وہ ہے جب ان پر اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں اور ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. وہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے. جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو کیا مانا یہ کہ وہ گھٹتا بھی ہے. اسی لیے تو زیادہ کہا گا نا. اگر کوئی چیز کانسٹنٹ ہے اسے تو اب زیادہ نہیں کہیں گے، وہ تو زیادہ نقصان اس میں ہوتا ہی نہیں ہے. جب یہ کہا گیا کہ یہ چیز زیادہ ہوتی ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ایمان گھٹتا بھی ہے. تو پوری شریعت ہماری اسی چیز پر کھڑی ہوئی ہے کہ ایمان میں عمل داخل ہے. دیکھیے یہ علمی بات ہے. اگر آپ کو اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھئے گا، بات سمجھ کے بات آگے بڑھائیے گا. تو پھر ایمان کا ڈیفینیشن جو آپ کے سامنے ہے، الایمان الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان. ایمان کا معنی اسلام میں
عربی زبان کے اعتبار سے نہیں. عربی زبان کے اعتبار سے تو آپ نے سن لیا اس کا معنی بھروسہ ہے, ٹو بلیو. لیکن عربی زبان سے ہٹ کے اسلام نے یہ کہا کہ ایمان کا معنی آپ زبان سے اقرار کریں اور دل سے بھروسہ کریں اور اس کے مطابق عمل کریں. اسی لیے جہاں کہیں بھی آپ قرآن پڑھیے, اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے نیک اعمال کو ایمان کے ساتھ جوڑ کے 80 سے زیادہ مرتبہ بتایا ہے. کتنے مرتبہ؟ 80 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ ایمان اور عمل یہ دونوں کو اللہ نے جوڑا ہے. ایمان اور عمل کو اللہ نے کبھی بھی الگ نہیں کیا ہے. تو اس ڈیفینیشن کو ہمیں یاد کرنا پڑے گا. اب اس میں جو پہلا نقطہ ہے الاقرار باللسان, زبان سے اقرار کریں, زبان سے اقرار کریں. اسی لیے تو اسلام میں اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ اسے زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. اگر یہ کہے کہ بھائی میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں, دل میں مجھے بھروسہ ہے, میں اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں, لیکن میرے معاشرے میں میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا, اگر میں کلمہ نہیں پڑھوں گا تو میں پھنس جاؤں گا, اس لیے میں کلمہ تو نہیں پڑھتا, میں دل میں مسلمان رہتا ہوں. تو اسلام کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے کیا کنڈیشن ہے؟ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا, چاہے جیسے بھی حالات ہو. اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں مکی دور میں جب صحابہ نے اسلام قبول کیا حالات کیسے تھے. یعنی اسلام کا نام لینا, لا الہ الا اللہ پڑھنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا. اور کئی لوگوں نے اپنی جان گنوا دی ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے علل اعلان لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا. تو زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے, اور جس کا اقرار آپ نے زبان سے کیا اس پر مضبوط بھروسہ دل میں ہونا چاہیے اور اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے ایمان, یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے ایمان. تو آپ اس ڈیفینیشن کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے, اور یہی ڈیفینیشن اور اس ڈیفینیشن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں یہی سلف الصالحین سے مروی ہے. یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں صحابہ نے اسے ایسے ہی سمجھا. صحابہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ایمان بھروسے کا نام ہے, عمل کوئی دوسری چیز ہے, نہیں. صحابہ تابع بعد کے زمانے محدثین کے زمانے میں سبوں نے سمجھا ایمان اور عمل دونوں کو انہوں نے ایک مانا, دونوں کو انہوں نے الگ نہیں کیا, دونوں کو انہوں نے الگ نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ گفتگو ہماری ہو گئی لفظ ایمان کو لے کر. اس میں کوئی شک ہے, کوئی ڈاؤٹ, کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بات آگے بڑھائیے. تو موضوع کا پہلا لفظ الایمان, ہم نے اس کے متعلق باتیں سن لی. اب چلیے موضوع کا دوسرا لفظ اللہ, اسے لیتے ہیں. موضوع کا دوسرا لفظ ہے اللہ. سبحان اللہ, یہ ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر جہاں ڈھیر سارے معنی رکھتا ہے وہاں ایک بڑا ہی انوکھا لفظ ہے. ایسا لفظ دنیا میں کسی زبان میں نہیں, بلکہ عربی زبان میں بھی ایسا کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے, ایسا کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو اللہ کہنا پسند کرتے ہیں, چاہے ہماری زبان عربی ہو, اردو ہو یا پھر کچھ اور ہو, ہے نا. مسلمان چاہے جو بھی زبان بولے لیکن اللہ کے لیے لفظ اللہ ہی استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے سب سے سوٹیبل لفظ اللہ ہے. اگر آپ اسے گاڈ میں کا ٹرانسلیشن کریں گے, جب آپ دا گاڈ کہیں گے تو انگلش لینگویج میں دا گاڈ کے لیے فیمینین بھی آتا ہے, دا گاڈس. اس کا پلورل فارم بھی آتا ہے گاڈس, ہے کہ نہیں. لارڈ کہیں گے تو پھر اس کا بھی پلورل فارم آ گیا لارڈس, ہے کہ نہیں. ہم اردو میں خدا کہیں, فارسی میں خدا کہیں, خدائیں جمع ہے اس کی. لیکن ایک ایسا لفظ ہے نہ اس کی کوئی جمع ہے نہ کوئی اس کا فیمینین مؤنث فارم ہے. یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا آدم علیہ السلام کے زمانے سے.
आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से। हिब्रू जबान में एलोहिम कहते हैं, एलोहिम, उसके अंदर भी यही माना है। और अरबी में ये जो लफ्ज है ये अल्लाह अकबर इतना अनोखा है कि ना इसका जो है डुअल फॉर्म है, ना इसका प्लूरल फॉर्म है, ना इसका फेमिनिन फॉर्म है, किसी भी एतबार से नहीं। ये सिर्फ अल्लाह के लिए, मुशरिकीन भी अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते थे। इंसान जब से वजूद में आया तब से लेकर अल्लाह के लिए लफ्ज अल्लाह ही इस्तेमाल किया गया है। और मुफस्सिरीन कहते हैं ये जो अल्लाह का लफ्ज है ये अल इलाह से बना है, अल इलाह से बना है। अल इलाह, अल प्लस इलाह, ये दोनों जोड़कर लफ्ज, ये असल में था अल इलाह, ये असल में था अल इलाह। अहले इल्म ने कहा कसरत इस्तेमाल की वजह से, कसरत इस्तेमाल की वजह से, ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इसका हमजा गिर गया और लाम पर लाम लगा और लाम को मोटा पड़ा गया। देखिए अरबी जबान में लाम को बरीक पढ़ते हैं, ला लॉ नहीं बोलते। लाम है ना, इसे बरीक पढ़ना चाहिए, मोटे पढ़ने वाले हुरूफ में से नहीं है। जिसे साद, वा, ता, वा, ये हुरूफ मोटे पढ़े जाते हैं। लाम बरीक पढ़ा जाने वाला लफ्ज है, लेकिन जब वो अल्लाह के लफ्ज में आ जाए तो इसे मोटा पढ़ते हैं। इसे देखिए यूनिकनेस है, अल्लाह के लफ्ज का जो लाम है इसे मोटा पढ़ा जाएगा, अल्लाह। यह है लफ्ज के ताल्लुक से। अब इस लफ्ज का माना क्या है, अल्लाह का माना क्या है? जैसे मैंने आपको बताया अल इलाह, इलाह का क्या माना है? इलाह का माना है जिसकी इबादत की जाती है, माबूद जिसे कहा जाता है। इलाह का माना है जिसकी इबादत की जाती है, जिस किसी की भी इबादत हो उसे अरबी जबान में इलाह कहा जाता है ना। अल्लाह का माना अल माबूद, जिसकी इबादत की जाती है, जिसकी इबादत की जाती है। अभी आप इंशाअल्लाह आगे आप देखेंगे कि अल्लाह के लिए अल्लाह का लफ्ज अर्रब से ज्यादा सूटेबल है। और मुशरिकीन से जब कहा गया कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं कह सकते हम। अगर उनसे कहा जाता कहो ला रब्ब इल्लल्लाह कह देते, उनसे कहा जाता कहो ला रब्ब इल्लल्लाह तो कह देते, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो ताज्जुब में पड़ गए। उन्होंने कहा अजअल अल आलिहता इलाहन वाहिदा इन हाज़ा लशैउन उजाब। कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मोहम्मद ने सारे माबूदात को छोड़ के एक माबूद कह रहा है, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। उन्हें लफ्ज इलाह से एलर्जी थी। आप रब कहते तो कह के गुजर जाते, लफ्ज इलाह में वो अटके हुए थे, इसलिए उन्हें मुशरिक कहा गया, इसलिए उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, इसलिए उन्हें हमेशा जहन्नमी कहा गया। तो ये सारी गुफ्तगू आगे आएगी। अब मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना है अल्लाह का जो लफ्ज है ये अल इलाह से निकला है, और इसके अंदर एक अनोखा चेंज आया जो अरबी जबान में खुद नहीं आता है। वो ये कि इसका हमजा गिर गया, लाम पर लाम मिलके ये हो गया अल्लाह। ये ऐसा लफ्ज है ना इसकी जमा आती है, ना इसके जो है डुअल फॉर्म तस्निया बनती है, ना इसका मुअन्नस बनता है। ये लफ्ज अपने अंदर अनोखा है, ऐसा लफ्ज दुनिया में किसी दूसरे जबान में मौजूद नहीं है। यही वजह है कि हम मुसलमान हमेशा अल्लाह को अल्लाह ही कहते हैं और अल्लाह ही कहना चाहिए। खुदा, गॉड, ये दूसरे अल्फाज अल्लाह के लिए जेबा नहीं देते, अल्लाह का हक अदा नहीं करते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इस लफ्ज के ताल्लुक से यह कहा है कि इसे इसमें आज़म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसमें आज़म। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए, देखा कि एक साहब नमाज में मसरूफ हैं, और नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने हाथें उठाई, कहा कि अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत। उन्होंने कहा कि अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं कि क्योंकि तू ही अल्लाह है, तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صاحب جو بھی مانگیں گے ان کی دعا قبول ہوگی. یہ صاحب نے اللہ کے اسم اعظم سے وسیلہ ڈھونڈا ہے, اللہ کے اسم اعظم سے وسیلہ ڈھونڈا ہے. تو اہل علم نے کہا اللہ کا اسم اعظم, اللہ کے 99 نام ہیں, ابھی آپ سنیں گے اس کی تفصیل بھی. ان ناموں میں سب سے گریٹ, سب سے اعلیٰ, سب سے مضبوط تر کون سا لفظ ہے؟ اللہ. اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صاحب نے اللہ کو اس کے اسم اعظم سے اس کی رحمت کو للکارا ہے, اور ایسی دعا ہمیشہ قبول کی جاتی ہے, کبھی بھی رد نہیں کی جاتی. تو یہ گفتگو ہو گئی آپ کے سامنے لفظ اللہ کو لے کر. اس میں اور بھی گفتگو ہے, اور بھی اس کے اندر خزانے ہیں, سبحان اللہ. عقیدے کی کتابوں میں اس کی تفصیل اور ہم کو ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے, کیونکہ ہم کو آگے یہ بڑھنا ہے. اس کے بعد موضوع آپ کا آتا ہے کہ بھائی اللہ کا لفظ کا معنی آپ نے دیکھ لیا, کیسے لفظ بنا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا. اب اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے جس پر ہمارا ایمان ہے؟ اللہ کون ہے؟ یہ سوال جتنا آسان ہے اتنا ہی دقیق, اتنا ہی ڈیلیکیٹ, اتنا ہی گہرا ہے, اتنا ہی گہرا ہے. اور انسان نے ہمیشہ اللہ کو پہچاننے کی, اللہ کون ہے یہ جاننے کی ہمیشہ انسان نے کوشش کی ہے. ہمیشہ انسان نے کوشش کی ہے, اپنے دماغ لڑایا ہے انسان نے. اور یہ جن لوگوں نے دماغ لڑایا اللہ کو پہچاننے کے لیے, ان میں سے فلاسفرز بہت مشہور ہیں. فلاسفر سنا ہے آپ نے؟ فلسفی کون؟ پلاٹو, ارسطاٹل, ہے نا. یہ دنیا کے بڑے بڑے نام ہیں جن کی فلسفی میں پورا ویسٹرن ورلڈ کھڑا ہوا ہے. جو بھی آپ ویسٹرن ورلڈ دیکھتے ہیں وہ ان کی فلسفی کی بنیاد کس پر ہے؟ یہی سوکریٹس, یہی ارسطاٹل, یہی پلاٹو. انہیں یہ بہت بڑے عقل مند, بہت بڑے ہوشیار, بہت بڑے سمجھدار مانتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ آخر ان کا نام یہ اصل میں کب کے زمانے کے ہیں؟ یہ تو 2-2.5 سال پرانے کے ہیں. گریک فلسفی جب تھی 2000 سال پہلے, 2500 سال پہلے, اس زمانے کے لوگ ہیں, ہے کہ نہیں؟ آج بھی ویسٹرن ورلڈ انہیں مانتا ہے, ان کی فلسفی پر چلتا ہے. تو آخر ان کی خوبی کیا ہے؟ پتا ہے کیا خوبی ہے؟ ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دماغ کو استعمال کر کے چند بنیادی سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اسماعیل جی. تو اسماعیل, یہ فلاسفرز وہ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ بنیادی سوالات کو اس کے جوابات دینے کی کوشش. کیا بنیادی سوالات؟ اس کائنات کا کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نے بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے؟ اگر بنایا ہے تو وہ کون ہے؟ اگر اس نے بنایا ہے تو وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ آخر اس انسان کو اتنا انٹیلیجنس کہاں سے آیا؟ کس نے اتنا دماغ دیا؟ یہ دماغ, یہ ہوشیاری دوسرے جانوروں میں ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی. یہ کیا ایک کوئنسیڈنس ہے؟ یہ کیا ایک فلوک ہے؟ یا پھر اس کے پیچھے کوئی خالق ہے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جن کے انہوں نے جوابات دیے. جواب تو دیے ہے نا, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے اندر وہ سمجھ پیدا کی, نہ دوسروں کو سمجھایا, ہے نا. اسی لیے اگر کوئی بکتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلسفہ مت چھاٹو, کہتے ہی نہیں کہتے ہیں. کیا مطلب؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو فلسفہ ایک ایسا موضوع بن گیا جسے سمجھ نہیں سکتے. باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں, لفاظیاں بہت ہوتی ہیں, لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی. اور اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک ہی سورس ہے, اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں. لکھ لیجیے آپ,
اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک ہی سورس ہے. انسان اپنے دماغ سے اللہ کو پہچان نہیں سکتا, ناممکن ہے. کیوں ناممکن ہے؟ انسان کے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو اپنے ریسرچ کی بنیاد پر پہچان لے. انسان کے دماغ میں طاقت نہیں ہے نا, اس کی طاقت لمیٹڈ ہے. انسان دنیا میں جتنی بھی مخلوقات دیکھتا ہے اس میں سب سے ہوشیار وہی ہے. اس کے بعد دوسرے جانور ہیں, ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ وہی ہوشیار ہے. اب وہ اس کے دماغ کو استعمال کر کے اللہ کو پہچان نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے, بھٹک جائے گا, ہے نا, وہ سمجھ نہیں پائے گا. تو اللہ نے کبھی بھی انسانوں کو یہ ذمہ داری نہیں دی کہ تم مجھے پہچانو, یہ ذمہ داری نہیں دی, بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اللہ نے آدم کو زمین میں بھیجا اور کیا کہا کہ تمہارے پاس میرے طرف سے گائیڈ لائنز آئیں گے, میں تمہیں گائیڈ کروں گا, ہدایات میرے پاس سے آئیں گے. تمہارے اندر طاقت نہیں کہ تم اللہ کو پہچان پاؤ. تو اللہ نے ذمہ داری لے لی کہ بھائی انسانوں کو یہ جو اللہ ہے یہ کون ہے بتانے والا خود اللہ ہے, اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. جتنی بھی کوشش کی گئی پوری بیکار ہے. یہ کوششیں کچھ آج کی کوششیں نہیں ہیں, ہزاروں سالوں سے کی جا رہی ہے. ان کے پاس آج تک اس کے ٹھیٹ جوابات نہیں ہیں. لیکن یہ فلسفہ اتنا سٹرانگ, یہ فلاسفرز اتنے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے جوڈائزم, کرسچینٹی, یہودیت اور عیسائیت کو ان لوگوں نے فلسفے میں اتنا گھمایا کہ یہ مذاہب کے حقائق ختم ہو گئے. آپ جا کے بائبل پڑھیے, اس میں فلسفہ ہے, گریک فلسفی ہے اس کے اندر. کیونکہ لکھنے والے کون تھے؟ لوک, مارکس, یوحنا, ہے نا, یہ سب اپنے اپنے زمانے کے سائنس سے سبوں نے فلسفی پڑھی تھی. اس لیے بائبل آدمی پڑھتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. دنیا جتنے بھی آپ اسلام کے علاوہ جتنے بھی آپ اسکرپچرز ہیں آپ سب اٹھا کے دیکھ لیجیے, سمجھ میں نہیں آتا کسی کو. کوئی کلیئر کٹ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بھائی آپ کا رب آپ کو کیوں بنایا ہے اور آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے, کسی کو نہیں معلوم. یہ آپ کے سامنے ویداس ہیں, اوپنشدس ہیں, رک ویدا, اجر ویدا, یہ جتنی بھی کتابیں ہیں جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آسمان سے آئے ہیں, جوابات نہیں ہے, پورے فلسفے میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ایک ہی واحد ذریعہ ہے اللہ کو پہچاننے کا, اور وہ ذریعہ خود اللہ ہے. اللہ اگر بتائے کہ اللہ کون ہے تو انسان جان سکتا ہے. انسان اپنے طور سے محنت کر کے یہ کبھی بھی نہیں جان سکتا کہ اللہ کیا ہے, نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ کی قدرتیں کیا ہیں؟ بے انتہا ہیں. اللہ کی طاقت بے انتہا ہے. یہ انسان کا یہ چھوٹا سا دماغ ہے نا, یہ نہیں سمجھ سکتا, کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا. تو انسان کو اللہ اپنا تعارف کراتا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے, آ کر انہوں نے کہا کہ تم بار بار اللہ اللہ کہتے ہو, یہ ایک اللہ کہتے ہو, چلو بتاؤ کہ وہ کس قبیلے کا ہے, کس نسل سے اس کا تعلق ہے. چونکہ قبائل والے تھے نا قریش, یہ گھمنڈ تھا تو انہوں نے ہر چیز میں قبیلہ دیکھا. یہاں تک کہ ان کے پاس اونٹوں میں بھی قبائل ہیں, اونٹوں میں, جانور میں, بیلوں, بکر, جو بھی پالتے ہیں سب میں ان کے پاس قبائل ہیں, کیونکہ وہی سسٹم دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ انسب لنا ربک یا محمد, تم جس رب کے بارے میں بات کرتے ہو اس کا نسب نامہ پیش کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. انہوں نے سوال بہت آسان ہے, سوال بہت آسان ہے لیکن اتنا ہی گہرا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ سے کچھ نہیں کہا, خاموش رہے. دوسرے دن اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الاخلاص کا نزول کیا. سورۃ الاخلاص اللہ نے نازل کیا. چلو محمد ابھی نے بتا دو, قل, پوچھ رہے نا اللہ کون ہے, بتا دو, قل هو اللہ احد. پہلا نقطہ, اللہ کون ہے؟ وہ ایک اکیلا ہے. دیکھیے یہاں پر واحد نہیں کہا گیا, احد کہا گیا اور اس پر ال ڈال دیا گیا ہے. یہ جو ال کی پگڑی ہے نا, آپ کا نام یونس بھائی,
یہ جو ال کی پگڑی ہے نا، یہ بڑی مضبوط پگڑی ہے عربی زبان میں، معنوں کو بہت گہرائی میں لے جاتا ہے. یہاں پر احد نہیں کہا گیا، الاحد کہا گیا ہے، واحد نہیں کہا، جبکہ احد واحد دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، دونوں کا معنی ایک ہے. لیکن احد میں اور اس پر ال چڑھنے کے بعد جو معنی ایکتا کے پیدا ہوتے ہیں، یونیکنس کے پیدا ہوتے ہیں، اسے ہم ہماری زبان میں بیان نہیں کر سکتے. قل هو اللہ احد، قل هو واللہ احد کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک اکیلا ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف کسے کیا؟ اللہ کہا، قل ہو اللہ، وہ ہوا کا معنی وہ اللہ ہے، ایک اکیلا اپنے اندر ایکتا رکھتا ہے. پہلے ہی سیدھے سیدھے مشرکین پر حملہ. کیا حملہ؟ بھئی تمہارے پاس تو ہے نا، جتنے کنکر اتنے شنکر، ہر چیز میں تم نے ہے نا خدائی بنا لیا ہے، کسی کو چھوڑا نہیں تم نے، جس سے خوش ہوتے ہیں اس کی عبادت کر دیتے ہو سیدھے سیدھے، ہے نا. یہ معاملہ نہیں ادھر، یہاں ایک اللہ ہے، ایک ہے بس، دو تین نہیں، ایک ہے، دو تین کا تصور نہیں ہے ادھر، ایک ہی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. دوسرا حملہ، دوسرا اٹیک، کہا گیا کہ وہ اللہ ہے نا، وہ بے نیاز ہے. الصمد کہتے ہیں عربی زبان میں اس چیز کو جس کا پیٹ نہیں ہے. الصمد کہتے ہیں اس چیز کو جس کا پیٹ نہیں ہے، یعنی پیٹ اگر نہیں ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جس کسی کا بھی پیٹ ہو وہ کیا ہو؟ دوسروں کا محتاج ہے، بھرنا ہے پیٹ، ہے نا. اس لیے دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں دیکھیے سب کے پیٹ ہیں، سب کو کچھ نہ کچھ بھرنا ہے. اللہ نے کہا اللہ الصمد، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. الصمد کا معنی سبحان اللہ عجیب و غریب معنی ہے اس کے اندر، عجیب و غریب معنی. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصمد کے اس لفظ کی تشریح میں 60 صفحے لکھے ہیں، 60 پیجز لکھے ہیں. عجیب و غریب معنی ہے اس کے اندر. تو مختصر یہ ہے، الصمد کا معنی یہ کہ وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. یہ ایسا کاری ضرب ہے کہ آپ جتنے بھی مخلوقات دیکھ لیجئے، جتنے بھی سو کالڈ گاڈز ہیں دیکھیے سب محتاج ہیں. جتنی بھی پوجاریاں ہیں، ہے نا، بڑے بڑے بال، بڑے بڑے جہاں سب محتاج ہیں، سب کو کھانا ہے، بغیر کھائے رہ نہیں سکتے، ہے نا. اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا عیسائیوں کو رد کرتے ہوئے کہ یہ جو مریم علیہ السلام ہے اور ان کے لڑکے عیسیٰ علیہ السلام ہے، کانا یاکلان الطعام. اللہ نے کہا کہ تم جسے خدا کہہ رہے ہو نا، یہ دو کھاتے تھے. دیکھ لو، چیک کر لو، یہ دو کھاتے تھے. کیا مانا؟ بھائی کھاتے ہیں تو محتاج ہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے اللہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ وہ ہے جو محتاج نہیں ہے، نہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج ہے، نہ وہ بندوں کی جو ہے تعریف کا محتاج ہے. کسی بھی قسم کا احتیاج اللہ کو نہیں ہے. یہ معنی ہے اللہ الصمد. تیسرا نقطہ، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ جنا گیا، کسی کو جنتا نہیں ہے، نہ کوئی کسی نے اسے جنا ہے. نا رد کس پر ہے؟ عیسائیوں پر، ہے نا. تم عیسیٰ کہتے ہو، عیسیٰ تو ان کی والدہ تھی مریم، وہ تو جنے گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں والد تو نہیں ہے. اچھا والد نہیں ہے. اللہ نے کہا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. تم نے کہا کہ اچھا والد نہیں ہے، اب تو آدم کا والد بھی نہیں ہے، نہ ماں ہے. یہ ایک والد نہیں تھا تو تم لوگوں نے خدا بنا دیا. اب تو یہاں دو بھی نہیں ہے، کیا کرو گے اب؟ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، مٹی سے اللہ نے بنایا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مختصر قصہ، مختصر یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہ اللہ نے ڈیفینیشن دیا ہے. سورۃ الاخلاص کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے.
سبحان اللہ، اس سورے کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے. آپ کبھی ٹیسٹ کیجئے، کسی غیر مسلمان کے سامنے اس سورے کی تلاوت کریے، سمجھ میں نہیں آتا نا، عربی نہ انہیں سمجھے نہ ہمیں سمجھے، لیکن اس کا اثر ایسا ہے کہ وہ تھرا کر رہ جاتا ہے. یہ اور سورہ، یہ اور آیت الکرسی عجیب و غریب کیفیت پیدا کرتی ہے انسان کو سننے والے کے اندر. اور اس سورت کے تعلق سے کیا کہا گیا کہ یہ 3 مرتبہ پڑھے تو ایک قرآن کے برابر. ایک صحابی تھے جو اس سورت کو بہت پسند کرتے تھے، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے سورہ فاتحہ پڑھتے، کوئی ضم سورہ پڑھتے، سورۃ اخلاص پڑھتے. ہر نماز میں ان کا یہی طریقہ تھا. امام تھے وہ. لوگوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ صاحب ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کوئی سورہ پڑھتے ہیں اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہا کہ بے آدمی تم یہ کیسے کیوں کرتے ہو، کیا وجہ؟ تو کہا یا رسول اللہ انی احبها، کہا کہ اللہ کے رسول میں اسے چاہتا ہوں، اس سورت کو میں اس سورت کو چاہتا ہوں. فإنها صفت الرحمن، اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء مع من احب، کہا کہ جو آدمی جس چیز کو چاہتا ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہونے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کو غلط نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے تم جو کر رہے ہو صحیح ہو، کرو، اجازت مل گئی انہیں. تو عزیز ساتھیوں، اللہ کون ہے اس کا تعارف سورۃ الاخلاص ہے، اس کا تعارف آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. الحی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وہ ایسا ہے نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے نہ اسے کبھی نیند آتی ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض، آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کا ہے. آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کی ملکیت اس کی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے؟ بغیر اس کی اجازت کے کون سفارش کر سکتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کے بارے میں انسان پوری خبر حاصل نہیں کر سکتے سوائے ان باتوں کے جو اللہ بندوں کو سکھاتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی جو کرسی ہے 7 آسمان میں چھائی ہوئی ہے. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کے بارے میں کیا کہا؟ کرسی اور عرش میں یہ تعلق ہے جیسا کہ ایک بہت بڑا صحرا ہے، اس میں آپ نے ایک پتھر رکھ دیا. یہ پتھر اور صحرا کا جو مقابلہ ہے یہی مقابلہ کرسی اور عرش کا ہے، اور یہ صرف کرسی 7 آسمان میں چھایا ہوا ہے. اب عرش کا کیا کہنا، جس پر رحمان مستوی ہے، اور جس عرش کو 8 بڑے بڑے فرشتے تھامے ہوئے ہیں جنہیں کروبیون کہا جاتا ہے. یہ جو فرشتے ہیں اللہ اکبر اتنے عظیم ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے اس کے کان کے لولکیوں سے لے کے اس کے کھاندون تک 700 سال کا فاصلہ ہے. 700 سال کا فاصلہ ہم انسان تصور نہیں کر سکتے. یہ ہمارے تصور کے باہر ہے، یہ ہمارے تصور کے باہر ہے. اللہ اکبر. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمان زمین کی حفاظت کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تو بلند و بالا پوری عظمت والا ہے. تو عزیز ساتھیوں، سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی یہ اللہ کا تعارف ہے. اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، یہ آیت اور یہ سورت ہے جو آپ کو بھرپور اللہ کا تعارف کراتی ہے. یہ ہماری قرآن کی اہمیت ہے کہ جس میں اللہ کا تعارف موجود ہے. اب جائیے دوسرے جتنے بھی اسکرپچرز ہیں ان میں پڑھیے، کہیں پر بھی اللہ کا تعارف نہیں ہے، کہیں پر بھی اللہ کا تعارف نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر رکتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں 5 منٹ کا، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں.
اس دوران اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے تو ضرور پوچھیے گا انشاءاللہ. کروبیون کہا جاتا ہے انہیں. کروبیون عرش کو تھامے ہوئے فرشتے. جی جی بہترین سوال کر رہے ہیں. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایمان اور عمل یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. یہ کب ایسے ہوا کہ لوگوں نے اسے الگ کیا؟ یہ بعد کے زمانے میں جب باطل فرقوں نے سر اٹھانا شروع کیا، خاص طور پر ایک فرقہ جس کا نام مرجیہ تھا. یہ فرقہ اور ان کے اس فرقے میں بڑے بڑے علماء بھی تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی آدمی چاہے جیسا بھی عمل کرے وہ مومن ہی رہتا ہے، وہ مومن ہی رہتا ہے. وہ ایمان کا وہ ٹائٹل جو ہے اس سے وہ باہر نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے عمل نہیں کیا لیکن جنت حاصل کر لی. جیسے ایک مشہور صحابی ہیں جن کا نام اسیرم، وہ احد کے موقع پر اسلام قبول کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جہاد لڑے اور سیدھے جنت کو چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کچھ عمل نہیں کیا جنت میں چلے گئے. تو جواب یہ ہے کہ جہاد تو لڑانا وہ عمل ہی ہے نا. شہید ہوئے عمل کرنے کے بعد. جہاد عمل ہے کہ نہیں؟ عمل ہے. تو یہ بعد میں جب باطل فرقوں نے سر اٹھایا تو ان لوگوں نے اس چیز پر زور دیا. ان لوگوں نے، اور خاص طور پر ایک فرقہ ہے جس کا نام خوارج. اس فرقے کی وجہ سے، یعنی اس کا بالکل اپوزٹ ریاکشن یہ تھا کہ ان لوگوں نے سبوں کو مومن کہا. کیونکہ خوارج کیا ہے؟ لوگوں کو کافر کہنے میں ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں. انہیں تو موقع صرف یہ چاہیے کہ لوگوں کو کافر کہیں. ہر چھوٹی غلطی میں کافر. ان کے پاس بڑے گناہ کرنے والا کافر ہے. نعوذ باللہ اگر کسی نے شراب پی لیا وہ تو کافر مانتے ہیں اسے. تو اس فرقے نے کہا کہ کافر نہیں، وہ مومن ہی ہے چاہے جو بھی کر لے. تو خوارج فرقے کا بالکل اپوزٹ ریاکشن تھا مرجیہ. اب بیچ میں اہل السنہ والجماعت جو کتاب و سنت کو مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی آدمی نہ کافر بنتا ہے نہ وہ پکا مومن رہتا ہے، بلکہ اس کے ایمان میں گھٹاؤ پیدا ہوتا ہے جسے وہ کمپنسیٹ کر سکتا ہے توبہ کر کے، اچھے اعمال کر کے. تو ایمان گھٹتا ہے. یہ کتاب و سنت سے اس چیز ثابت ہوئی. تو باطل فرقوں نے جب سر اٹھایا تو وہاں سے یہ چیز زیادہ ہونا شروع ہو گئی. اور یہ جو موضوع ہے جس پر ہم نے یعنی مختصر میں نے جو تعارف کیا ہے، یہ موضوع بڑا ہی گہرا ہے. اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی. علامہ ابن تیمیہ کی مشہور کتاب ہے الایمان. کتاب کا نام ہی کیا ہے؟ الایمان. اس میں یہ سارے باتوں کو لے کر گفتگو کرتے ہیں، بڑی علمی گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. اذان کتنے بجے؟ ابھی آدھا گھنٹہ. ٹھیک ہے چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا معنی دیکھ لیا، اللہ کون ہے اسے بھی ہم نے سن لیا. تو اللہ پر کیسے ایمان لانا چاہیے؟ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ برادران وطن ہندو ہوں یا پھر کوئی مذہب کے ہوں، سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. اور بعض لوگوں نے اللہ کو تین کہا جیسے عیسائی، اور بعض لوگوں نے انسانوں کو خدا بنایا، اللہ بنایا. بعض لوگوں نے جانوروں میں خدا تلاش کی. تو دنیا میں مختلف طریقے ہیں اللہ کو ماننے کے، اللہ پر ایمان لانے کے. لیکن ایک طریقہ جسے اللہ نے ریکگنائز کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں تو اللہ نے ایک راستہ ریکگنائز کیا ہے. کہا کہ بھائی یہی راستہ ہے جس پر چل کر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے. لوگوں نے اپنے طور سے شروع کر لیا ہے نا. جیسے کہ ہم مشہور سنتے ہیں کہ بھائی سب مذاہب ایک ہیں، سب ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا،
سب ایک اللہ. آپ لوگوں کے طریقے مختلف ہیں, کسی نے خدا کو اس میں دیکھا, کسی نے خدا کو اس میں دیکھا. بھائی آپ نے دیکھا, اب مجھے بتائیے کہ آپ کا رب کیا چاہتا ہے. ہمارا کرنا کوئی اعتبار نہیں ہے, انسان کرتے ہیں تو کرتا ہے, انسان اپنے دماغ میں جو بات سمجھے وہ کرتا ہے. اب بتائیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے. تو یہ جواب صرف مسلمانوں کے پاس ہے. اور اللہ نے جس راستے کو ریکگنائز کیا, جس راستے کو اللہ نے کہا کہ بھائی اس پر چل کر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے, وہ راستے کا نام ہے توحید. کیا نام ہے؟ توحید. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور وہ رسول آ کر کیا کہتا ہے؟ ان اعبدوا اللہ. مفسرین نے کہا اعبدوا اللہ سے مراد وحد اللہ, اللہ کی توحید بیان کرو. تو ہر رسول نے امت کو جو تعلیم دی کیا تھی؟ توحید. ایک اللہ کی عبادت کیجیے, ایک اللہ کی عبادت کیجیے, اور ایک اللہ کی پیروی کیجیے. اور ایک اللہ ہی ہے جو رسول بھیجتا ہے, جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے. آپ اپنے طریقے سے, اپنے سوچ کے مطابق, اپنے ذہنی گھوڑے دوڑا کر کیا ہے اللہ کی عبادت کا راستہ ڈھونڈ نہیں سکتے. اسی لیے اللہ نے ہر ہمیشہ رسول بھیجے, ہر ہمیشہ انبیاء بھیجے. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سب آتے, سبوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو بتایا کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کیجیے, ایک اللہ کی عبادت کیجیے. اور اللہ وہی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں. رسولوں نے کیا کہا؟ بھائی میں جو تعارف کروا رہا ہوں یہی اللہ ہے. تم جو سمجھتے ہو, تمہاری قوم جو سمجھتی ہے, تمہارے بڑوں نے جو سمجھ لیا, یہ نہیں ہے طریقہ. تو اسلام اللہ پر ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ توحید کے راستے میں آپ اللہ پر ایمان لائیے, ایک اللہ کی عبادت کیجیے. توحید کا معنی کیا ہے؟ ایک ماننا. توحید کا معنی کیا ہے؟ وحد یوحد توحیدا کا معنی ہے ایک کرنا. توحید اللہ کا معنی اللہ کو ایک ماننا, اللہ کو ایک ماننا, ایک اکیلا ماننا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ کی جو طاقت ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے, اللہ کی جو قدرت ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ نے اس قدرت کو کسی اور کو نہیں دیا. اللہ خالق ہے, اس نے کسی اور کو خالق نہیں بنایا. اللہ مالک ہے, اس نے کسی اور کو مالک نہیں بنایا. تو اللہ کو ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی کام ہیں, اللہ کے جتنے بھی نام ہیں, اللہ کی جتنی بھی قدرت ہے وہ اللہ ہی ہے. یہ معنی ہے توحید کا. ورنہ ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو ایک ہم بھی مانتے ہیں, کیا بڑی کون سی بڑی بات ہے اس میں؟ بھائی ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں, لیکن اللہ کو ہر اعتبار سے ایک ماننا یہ ضروری ہے. یہی توحید ہے, اسی کو توحید کہتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں, اب اس کے بارے میں آپ دیکھیے اللہ نے قرآن میں ارشاد کیا فرمایا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا کس کے لیے؟ اہل علم کہتے ہیں میری توحید بیان کرنے کے لیے. وہاں پر عبادت سے مراد توحید ہے, وہاں سے عبادت سے مراد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ. یہ معنی ہے اس کا کہ میں نے جن اور انس کو بنایا میری توحید بیان کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی توحید کو بہت پسند کرتا ہے. وہ ایک اکیلا راستہ ہے جسے اللہ نے بندوں کو اختیار کیا, اور یہ بندوں کے حوالے اللہ نے نہیں کیا کہ بھائی آپ جو راستے جیسے چاہے اللہ کو مان لو. جیسے کہتے ہیں کہ پورے جو ہے ندیاں ایک سمندر میں گرتی ہیں, تو لوگوں کے مختلف راستے ہیں لیکن ختم ہونا ایک اللہ کے پاس ہے. یہ سب آپ کی من گھڑ باتیں ہیں, ہے نا, یہ آپ کے دماغ کے پروڈکٹس ہیں, یہ سب چلتے نہیں ہیں. ہمیں بتائیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. ہم مسلمانوں کے پاس اللہ کا پیغام ہے. اس پیغام میں کہا گیا کہ بھائی تم تمہاری مرضی سے نہیں چل سکتے. تم اگر اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو یہی راستہ ہے کہ آپ توحید کے راستے میں آ جاؤ.
اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو. اچھا، یہ جو توحید کا سبجیکٹ ہے یہ اتنا آسان نہیں کہ آپ نے سن لیا ایک ماننا یہیں سے بات ختم نہیں ہوتی. اس کے اندر بہت گہرائی ہے، اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہے. کتاب و سنت میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. تو اسے سمجھانے کے لیے سلف الصالحین کے زمانے میں، بلکہ انہی کے زمانے میں اس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. کتنی؟ 3 قسمیں ہیں توحید کی. ہم نے جانا کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے توحید ہی واحد راستہ ہے، اور توحید کا معنی اللہ کو ایک ماننا ہے. یہ بات جو ظاہری طور پر آسان لگتی ہے، اس کے اندر بہت ساری گہرائی ہے. اس گہرائی کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سلف الصالحین کی تقسیم کو سمجھیے. سلف الصالحین نے کیا تقسیم کی ہے؟ کہا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ 3 قسمیں ہیں. سب سے قدیم، سب سے پرانی روایت سلف الصالحین سے جو مروی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، وہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے کتاب کتاب الاموال، اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اور یہی 3 قسموں کا انہوں نے بیان کیا ہے. آج ہمارے حنفی حضرات کہتے ہیں کہ بھائی توحید کی 3 قسمیں کیا ہے؟ یہ تو تم لوگوں نے عیسائی کی طرح 3 اللہ بنا دیا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے نہیں کہا، آپ کے امام ہے نا ابو یوسف، ان کی کتاب میں چیک کر لیجیے، کتاب الاموال میں چیز موجود ہے، الفقہ الاکبر میں چیز موجود ہے. تو توحید کو سمجھنے کے لیے یہ 3 قسم کو سمجھنا، اس کی تفصیل جاننا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. پہلی اس کی تقسیم کیا ہے؟ دیکھیے پیج نمبر 4 میں دیکھیے آپ لوگ، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات. توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات. کون دہرائیں گے اسے؟ کون بتائیں گے؟ آپ پڑھیے، ہاں دیکھ کر پڑھیے. والصفات. نام کیا آپ کا؟ بڑی ماشاء اللہ. توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات. اب یہ 3 چیزوں کو ہم یہ پورے ورکشاپ میں دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ. پہلا لیجیے آپ پیج نمبر 3 میں دیکھیے، واٹ از توحید میں یہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا، اس میں جو ہے انگلش میں چیز موجود ہے. یہ بکلیٹ بہت ہی اہم ہے، اسے آپ اپنے ساتھ رکھیے. یہ انشاءاللہ فیوچر میں کتاب کی شکل میں ہم نکالیں گے اسے. تب تک یہ ورکشاپ کے لیے بطور میٹیریل ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس میں بہت ساری اہم باتوں کو ہم نے جمع کیا ہے. ٹھیک ہے، توحید الربوبیہ. توحید کا معنی ایک ماننا. ربوبیت، رب یرب، ربوبیہ عربی لفظ ہے. اللہ کو رب کے اعتبار سے ایک ماننا، یہ ہے توحید الربوبیہ. اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا. توحید الربوبیہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا. کیا مطلب اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا؟ اللہ کے کیا کام ہے؟ اللہ کے کیا کام ہے؟ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، مارتا ہے، ساری دنیا کو چلاتا ہے نا، محتاجوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے. یہ سب اللہ کے کام ہے، یہ سب اللہ کے کام ہے. قرآن کے اندر صرف 3 چیزیں ہیں. قرآن کے اندر 3 چیزیں ہیں. ایک حصہ قرآن کا لگ بھگ 2000 آیتیں، اس کا تعلق توحید سے ہے، اور اس میں لگ بھگ 2000 آیتیں اس کا تعلق تاریخ سے ہے، اور 2000 آیتیں جن کا تعلق مسائل سے ہے. تو توحید کیا ہے؟ 1/3 کی حیثیت ہے قرآن کے اندر. اور اسی لیے کہا گیا آپ سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کے برابر ہے. کیونکہ توحید کیا ہے؟ 1/3 1/3 آف قرآن توحید پر گفتگو ہے اس کی.
1/3 ऑफ कुरान तौहीद पर मुश्तमिल है। तो 1/3 ऑफ कुरान आप पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह के कामों का जिक्र है। तो तौहीद और रुबूबिय्या का माना अल्लाह को रब के एतबार से एक मानिए, अल्लाह को रब के एतबार से मानने का माना यह कि अल्लाह के कामों में अल्लाह को एक मानना। तौहीदुल्लाहि फी अफ़आलिही, अल्लाह के कामों में अल्लाह को एक मानना, यह है तौहीद और रुबूबिय्या। यह नहीं कहना कि भाई बारिश अल्लाह भी बरसाता है, नौज़ुबिल्लाह फलां भी बरसाते हैं, बच्चा अल्लाह भी देता है, नौज़ुबिल्लाह फलां भी बच्चा देते हैं, अल्लाह भी मारता है, नौज़ुबिल्लाह फलां भी मारते हैं, अल्लाह भी जिलाता है, नौज़ुबिल्लाह फलां भी जिलाते हैं। यह कहना क्या है? तौहीद और रुबूबिय्या की जिद है। तौहीद और रुबूबिय्या में क्या है कि आप अल्लाह के कामों में अल्लाह को एक मान, जितने भी अल्लाह काम करता है वो अल्लाह ही कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। जितने भी काम अल्लाह के हैं वो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है और अल्लाह के अलावा कोई दूसरा वो काम नहीं कर सकता। यह है तौहीद और रुबूबिय्या का माना। यह है तौहीद और रुबूबिय्या का माना। अब आप पूछेंगे कि भाई अल्लाह के काम तो बहुत ज्यादा है, अल्लाह के काम तो बहुत ज्यादा है। तो अहले इल्म ने आपके लिए मामला मुख्तसर कर दिया, कहा कि अगर आप अल्लाह के 4 कामों में अल्लाह को एक मान लेंगे तो वो 4 कामों में अल्लाह के पूरे काम शामिल हो जाते हैं। वो 4 काम क्या है? उसकी लिस्ट है, इधर देखिए। अल्लाह के 4 काम है, अल्लाह रब है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मुदब्बिर है। अल्लाह रब है। अल्लाह क्या है? रब है। रब का क्या माना? रब का क्या माना? देखभाल करने वाला, पालनहार। रब का माना क्या है? देखभाल करने वाला। इसीलिए अरबी जबान में घर की जो औरत होती है उसे कहते हैं रब्बतुल बैत, क्योंकि वो घर की देखभाल करती है। जिसे बच्चों को क्या जरूरत है, उनके कपड़ों की जरूरत, उनके खानों की जरूरत, पाक सफाई की जरूरत, जिंदगी गुजारने के लिए जो भी एसेंशियल्स हैं वो सब प्रोवाइड करती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है? रब है। और कितना ही खूब रब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो समंदर में वेल है, जानते कि नहीं जानते? वेल, ब्लू वेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। मछली नहीं है, वो जानवर है, मैमल है, वो फिश नहीं है। इसीलिए वो ऊपर आके सांस लेता है। हर 6 मिनट में एक बार उसे ऊपर आना पड़ता है। ये जो है ना, ये इसका जो वेट है, नॉर्मल अडल्ट का वेट है, नॉर्मल अडल्ट का वेट जो है 5 टन है। 5 टन। 1 टन कितने केजी है? 1000 केजी, यानी 5000 केजी का आता है एक नॉर्मल। कहा जाता है कि 30 हाथी आराम से अंदर जाके बाहर आ सकते हैं। और इतना बड़ा जानवर सब चीज खाता नहीं हो, याद रख लीजिए। ये शार्क ये सबको मार मार के खाती है। ये वेल किसी को अटैक नहीं करता। उसकी ग़िज़ा मुख्तसर है, ज्यादा वेजिटेशन खाता है वो। और एक मछली है जो बिल्कुल छोटी होती है, उसे निकलता है वो। और उसका जो हलक है ना, जिस्म तो इतना बड़ा है, कहा जाता है कि उसका जो दिल है एक कार के साइज के बराबर है। दिल जो है एक नॉर्मल कार का जो साइज है वो उसके दिल का साइज है। और उसका जो हलक है ना, सिर्फ फुटबॉल जैसा है, फुटबॉल के साइज का है बस। हर चीज अंदर दाखिल नहीं हो सकती। एक फुटबॉल जैसा गैप है, इतना ही है बस। आपको पता है रोजाना कितना खाता है वो? रोजाना नॉर्मल अडल्ट जो है ब्लू व्हेल, उसे रोजाना 500 केजी चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए। 500 केजी ऑफ फूड चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए। समंदर में कितने ब्लू व्हेल्स हैं? अनगिनत हैं। कभी आपने देखा कि एक ब्लू व्हेल भूख की वजह से मर गया? उसे खाने के लिए ग़िज़ा नहीं मिला, मर गया। क्योंकि अल्लाह ने उनके खानों की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। यअलमु मुस्तक़र्रहा मुस्तौदअहा,
وہ کہاں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری، انہیں کھانے پینے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اب انسان کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ چونکہ عقل دی ہے، سمجھ دیے، کہا کہ بھائی تم تمہارا انتظام کر لو. اب جب انسان انتظام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ انتظام کرتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ پورا لوٹ کے بھوکے مر جاتے ہیں، ہے نا. ہندوستان میں دنیا میں سب سے زیادہ جھوپڑ پٹیاں ہیں. سب سے زیادہ جھوپڑ پٹیاں دنیا میں کہاں ہے؟ ہندوستان میں ہے. اور ہندوستان میں ایوریج روزانہ 7,000 لوگ بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں. بھوک کی وجہ سے ایوریج ہے روزانہ 7,000 لوگ بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے انسان کو کیا کیا؟ بھائی تم تمہاری ذمہ داری، عقل دی ہے نا، تم تمہارا غذا کا انتظام کر لو. لیکن جانوروں کو اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، انہیں عقل نہیں دی، تو اللہ ان کا انتظام کرتا ہے. ایک ہاتھی جو ہے نا، ایک ہاتھی، اسے روزانہ 30 kg آف گراس چاہیے، گھاس چاہیے اسے 30 kg. جنگلوں میں کتنے ہاتھیاں ہیں؟ کبھی آپ نے سنا کہ ہاتھی بھوک کی وجہ سے مر گیا؟ عجیب، یہ مخلوقات ہیں نا، عجیب ہے. اسی لیے آپ اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، اللہ کے نشانیوں پر نظر ڈالیے. آپ سیدھے اللہ کو مت دیکھیے، غلط طریقہ ہے. وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے ختم کر لیں گے. تو عزیز ساتھیو، رب کا معنی دیکھ بھال کرنے کا ہے، اور اللہ کتنا خوب دیکھ بھال کرتا ہے. اللہ اکبر. انشاءاللہ نماز کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.